السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا آسان فرمائے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ جو ہے آخری آیت جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ آیت نمبر 29، اس کا صرف مختصر ترجمہ کیا تھا جو ہے، اور تفصیل بیان کی مختصراً، تھوڑا سا اور کھل کر کے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا جو ہے، تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اس سے پیدا کیا، عدم سے وجود عطا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہی ذات تمہیں، وہی اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ جو ہے تمہارا اور پروردگار کا رشتہ ہے، یہ تمہارا اور پروردگار کا رشتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ تم پروردگار کو راضی کر لو۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف تمہارا ہی خالق نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، ایک سمپل اصول، سمپل رول جو ہے، سمپل کلوز یہ کہہ لیجئے، یاد رکھ لیجئے کہ جس چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہو تو اب وہ چیز مخلوق ہے، وہ خالق کا درجہ نہیں لے سکتی۔ جس چیز کا کوئی خالق ہو تو وہ چیز مخلوق ہے، وہ خدائی کا درجہ نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پر آگ ہے، آگ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آگ کے اندر نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی جو طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آگ اگرچہ وہ جلا کر کے رکھ دیتی ہے، پورے ملک کو تباہ کر سکتی ہے، پورے جنگلات کو جلا کر کے رکھ سکتی ہے، پورے گھر فیکٹری کو جلا کے رکھ سکتی ہے، بہت ہی پاورفل چیز ہے، لیکن یہ طاقت اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ پورا گھر جل جاتا ہے، گھر کے ایک کونے میں کوئی ایک بچہ سو رہا تھا، گھر والے سب باہر نکل جاتے ہیں جان بچا کر کے، یاد پڑتا ہے اچھا بچہ تو ادھر ہے، لیکن آگ ایسی تیز ہے کہ اس تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اور ایسے بھی سامنے آئے واقعات کہ آگ پورے گھر کو لگی، پورا گھر اس نے جلا کر کے رکھ دیا، صرف جس کونے میں وہ بچہ ہے وہ کونا ٹھیک رہا اور بچہ صحیح سلامت ہے۔ یا کہیں پہ کوئی بوڑھا ہے، بستر پر ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ بھاگ نہیں سکتا، آگ کے نقشوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ تو اس قسم کے واقعات صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوئے کہ اللہ نے ابراہیم کے اندر سے جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آگ تھی، اس آگ کے اندر سے جو ہے وہ طاقت چھین لی۔ چھری کا معاملہ جو ہے وہ صرف اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا کہ چھری نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، بلکہ اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کاٹنے پہ آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاغذ کے ذریعے سے ہماری انگلی، ہمارے ہونٹ کاٹ سکتا ہے۔ بعض لوگ ایپل کھا رہے ہوتے ہیں، سیب کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایپل کے چھلکے سے جو ہے ہونٹ کٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ ہیں ان کو چھری لگتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں، اب اگر کوئی اس کی عبادت کرنا شروع کر دے، کوئی آگ کو پوجنا شروع کر دے، کوئی سانپ کو پوجنا شروع کر دے، کوئی سورج اور چاند کو، ستاروں کو پوجنا شروع کر دے، یا کوئی بھی مخلوق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی بھی پیدا کردہ چیز جو ہے اس کو پوجنا شروع کر دے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دے، یہ سراسر ظلم ہے، انسان کے انسانیت مرتبے کے خلاف ہے۔ یعنی ایسی حرکتیں کر کے انسان یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے اندر عقل سلیم نہیں ہے، میرے اندر صحیح عقل نہیں ہے۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ اس چیز کو ایک طرف رکھ دیں کہ بھائی یہ بات کہنے والا جو ہے امام قاسم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی ملا ہے، یا کوئی مسلمان ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ انسان تو انسان بات کرتے ہیں،
انسان ٹو انسان، مین ٹو مین یا ہیومن ٹو ہیومن بات کرتے ہیں کہ جب ہر چیز کا ایک کریٹر موجود ہے، ایک ہی کریٹر ہے، سب کا پالنے والا ایک ہی ہے، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، تو اب جو ہے کسی اور چیز کو کریٹر کا اسٹیٹس دینا، خالق کا، پیدا کرنے والے کا، جو ہے معطی، عطا کرنے والا، رازق اور رزاق، روزی دینے والا، پروٹیکشن دینے والا، نافع، نفع پہنچانے والا، ضار اور مضر، نقصان پہنچانے والا، یہ ٹائٹل کسی اور چیز کو دینا جس چیز کو خود پیدا کیا گیا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ انہی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی۔ وہاں پر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیونٹی کے بارے میں سورت نازل کی، فیل، ہاتھی کے بارے میں سورت نازل کی، شہد کی مکھی، اس کا تذکرہ آیا، مکھیوں کا تذکرہ آیا، بقرہ، گائے کے بارے میں پوری سورت نازل کی، پوری کی پوری سورت گائے کے نام سے ہے قرآن کریم کے اندر۔ گائے ہمارے لیے اتنی مقدس ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر تو پوری کی پوری سورت اس کے لحاظ سے نازل کی گئی ہے، اس ٹائٹل سے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ گائے کو ہم پوجنا شروع کر دیں، گائے کی ہم پرستش اور عبادت شروع کر دیں، گائے کے سامنے ہم سر کو جو ہے خم کر دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں؟ گائے تو وہ ہے کہ جو ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، گوشت کی بات چھوڑیں ایک طرف، اس کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا دودھ جو ہے اس کے بغیر تو جو ہے میرے خیال میں دنیا کا سائیکل چلنا مشکل ہے۔ اگر گائے کے دودھ کو استعمال کرنا پوری دنیا کے اندر، اگر گائے کا گوشت پوری دنیا میں کوئی نہ کھائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا سچ، گائے کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا۔ لیکن اگر گائے کا دودھ کوئی استعمال نہیں کرتا، کوئی ایک آدھ گھر، ایک آدھ علاقہ، ایک آدھ جو ہے قصبہ، قبیلہ استعمال نہ کرے تو شاید اتنا فرق نہ پڑے۔ پوری دنیا میں اگر جو ہے کوئی گائے کا دودھ استعمال کرنے پر جو ہے پابندی لگا دی جائے تو کتنے لوگوں کا جو ہے اس سے نقصان ہوگا۔ پرورش کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، کاروبار کے لحاظ سے نہیں۔ کتنے لوگوں کی پرورش اس کے دودھ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اتاری ہیں، اوپر والے نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے یہ چیزیں نازل کی ہیں، اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ بھی، زمین کے اندر کیا بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ کائنات کے اندر جو ستارے ہیں، تارے کتنی دور ہیں، یہ کئی سو، کئی ہزار ملین مائلز کے فاصلے پر ہیں، یہ کئی سو کیا، کئی ہزار، کئی لاکھ ملین مائل، ملینز اینڈ ملینز مائل، بعض جو ہیں بلینز مائلز، ٹریلینز مائلز، زلینز مائلز، اس سے اوپر کے بھی جو الفاظ ہیں وہ بھی استعمال کر لیں، اتنے فاصلے پر۔ لیکن وہ اتنی دوری کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی پتہ ہے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جو کوئلے کی کان ہوتی ہے، پہاڑوں کے اندر جو کوئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ تاروں کی روشنی سے پیدا ہو رہا ہے، ستاروں کی روشنی سے وہ کوئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ ستاروں کا اس جو ہے کی روشنی کا اس میں بڑا دخل ہے۔ دنیا کا کافی سارا نظام جو چل رہا ہے وہ سمندر کی لہروں سے چل رہا ہے۔ سمندر کی لہریں دنیا کے اندر ایک ٹھہراؤ جو ہے کہ مطلب زلزلہ بار بار نہیں آتا ہے، کبھی کبھار آ جاتا ہے، اس میں پہاڑوں کا بہت بڑا دخل ہے۔
تو یہ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے، ہر چیز اور ہر مخلوق، یہ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے اوپر پورا یقین رکھنا ہے۔ یہاں پر ناظرین اکرام ہمارا تیسرا رکوع مکمل ہوتا ہے یہ آیت کے اوپر، اور اس تفسیر میں، تفسیر اظہار قرآن میں، ہر رکوع کے بعد آپ کو جو ہے پورے رکوع کا خلاصہ ملے گا، پورے رکوع کا خلاصہ۔ تو ایک صفحے کے اندر وہ پورا رکوع جو ہے، ایک رکوع جو ہے ایک پیج کا سمجھ لیجئے عموماً ہوتا ہے، اظہار قرآن کا ایک پیج نہیں، قرآن کریم کا جو 15 لائنوں کا قرآن ہوتا ہے مثلاً، تو اس میں تقریباً 1.5 پیج، بس اوقات 2 پیجز کا جو ہے، یعنی جس میں 10 15 20 آیتیں ہوتی ہیں، اس طریقے کا جو ہے ایک رکوع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 29 آیتیں ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی، اور تیسرا رکوع یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ تو والد صاحب نے کیا لکھا ہے اس رکوع کے بارے میں، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ماسٹر کیمرہ پہ آ جاتے ہیں۔ تیسرے رکوع کے اوپر ایک نظر جو ہے، کافروں اور منافقوں کے حالات ابتدائی 2 رکوع کے اندر بیان کیے۔ یعنی سب سے پہلے الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر وہ متقین کون ہیں؟ جو ایمان لے آئے، غیب پر ایمان لائے جو ہے، اور وہ ایمان والوں کی جو ہے کیٹیگری، ان کی کوالٹیز وغیرہ بتائیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد کافروں کا تذکرہ آیا، پھر منافقین کا تذکرہ آیا۔ تو جو ہے پہلے 2 رکوع کے اندر کافروں اور منافقوں کے حالات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ تیسرے رکوع اس مضمون سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ادب کے ساتھ سر جھکائے اور اس کے احکام بجا لائے، تاکہ اسے دونوں جہاں میں راحت نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا ہے، یہ کہ سب سے پہلا مطالبہ اللہ کا یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس کے احکام معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونا چاہیے، جس کے برابر نہ کوئی کتاب موجود ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ویسی چیز ہے کہ اس جیسی اور کوئی کتاب نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھا سادہ سوال جو ہے تعجب کے انداز میں کیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اپنے یا کسی جاندار کے پیدا کرنے اور مارنے پر کچھ بھی اختیار نہیں ہے، کہ تمہارا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، کہ تم اگر چوز کرنا چاہو کہ میری دنیا سے رخصت ہونے کا وقت فلاں ہوگا، فلاں تاریخ ہوگی، یہ وہ، تمہیں اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے۔ کلام اللہ کی صداقت کے بارے میں سیدھی سادی دلیل یہ پیش کی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو وہ خود اس جیسی 10 صورتیں لے آئے، 10 نہیں تو 3 یا ایک ہی صورت، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت لے آئیں، ایک ہی صورت بنا کر کے دکھا دیں۔ اور یہ بنانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ اکیلے بنائیں، اکیلے ممکن نہ ہو تو اپنے فاضل و ادیب ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے کوشش کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی دنیا میں تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں ان کو بلا لیا جائے۔ رکوع ختم اس بات پر ہوا کہ اے لوگو، زمین پر ساری چیزیں تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں اور آسمانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا کہ سورج، چاند، ستاروں اور بارش وغیرہ کے ذریعے تمہیں نفع پہنچے، تمہیں فائدہ پہنچے۔ اس لیے تم اپنے مرتبہ کو پہچانو، اپنے اسٹیٹس کو پہچانو اور وہ کام انجام دو جو تمہارے شایان شان ہے۔ تمہارے شایان شان یہ ہے کہ جو اصل مالک حقیقی ہے اسی کے سامنے تم سجدہ ریز ہو۔ جو مخلوق ہے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو تو تم اس مخلوق کی بھی توہین کر رہے ہو، اس لیے کہ
اس مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اور اپنی بھی توہین کر رہے ہو کہ اپنے آپ کو کسی مخلوق کے سامنے گرا رہے ہو، کسی ایسی چیز کے سامنے گرا رہے ہو جو ہے ان چیزوں میں سے کسی کو پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتی۔ اگر ہم یہ آیت سمجھ لیں اور دنیا کے اقوام کو ذہن نشین کرا سکیں کہ سب کو ہم یہ دنیا کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے وہ چیز اب خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، مخلوق ہی رہے گی، تو یہ چیز اگر باور کرانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو یہ نوع انسانی کہ پوری کی پوری انسانیت کی مخلوق جو ہے یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اگر مشرکوں اور بت پرستوں کو اس حقیقت کا پتہ لگ جائے کہ زمین و آسمان اور کل کائنات انسان کے لیے بنی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب چیزوں کا مخدوم ایک ہوتا ہے خادم اور ایک ہوتا ہے مخدوم۔ مخدوم کا معنی جس کی خدمت کی جا رہی ہے، یعنی ان سب چیزوں کا مخدوم کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور تمام کائنات سے افضل جو ہے انسان اپنے سے کم تر اشیاء کے سامنے سجدہ کر سکے اور خدا کو چھوڑ کر اپنے سے بھی ادنا درجے کی چیزوں کو پوجا کر سکے۔ یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے باقی سب چیزوں کو پیدا کیا، تمہارے علاوہ، انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے اس مخلوق کے لیے باقی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان کے بارے میں کسی کو کہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی، تو انسان جو ہے اپنے مرتبے کو پہچانے، جو چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے یا انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہے، تو اس چیز کو جو ہے سجدہ کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا جو ہے یہ اپنے درجے کو گرانے والی بات ہے۔ جو رکوع اس کے بعد شروع ہوگا، اب اگلے رکوع کی بات ہو رہی ہے، اس میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کامیاب زندگی کیسے گزار سکتا ہے، تاکہ انسان اپنی عظمت اور شان کا صحیح اندازہ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے اونچے مرتبے سے گر جائے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے جو ہے اسباق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے فرشتوں کا تذکرہ آئے گا، فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میٹنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کانفرنس ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ، اس کا تذکرہ آئے گا۔ فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں جو ہے اپنا نمائندہ جو ہے پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر۔ فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ آپ ایسی چیز کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو، ایسے شخص کو جو دنیا میں جا کر کے جو ہے بگاڑ پیدا کرے، خون بہائے، آپ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہ رہے ہو، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے گئے، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیدا کیا گیا ان چیزوں کو اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو ہے نام نہیں سکھائے تھے، فرشتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس چیز کا علم نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ ان کے نام بتاؤ ان فرشتوں کو۔ آدم علیہ السلام نے ہر چیز کے نام بتانے شروع کر دیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، آسمان اور زمین کی تمام باتیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر یہ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری ثابت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ تعظیم ہی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔
اور سب فرشتے جو ہے سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے، جو انکار کرتا ہے اور جو ہے تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جنت میں رہو، آرام کے ساتھ رہو، یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن یہ درخت کے قریب مت جانا ورنہ جو ہے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان ان کو بہلاتا پھسلاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ درخت تک کے چلے جاتے ہیں، اس کا پھل فروٹ جو بھی ہے وہ کھاتے ہیں۔ اس کی سزا میں آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا یقیناً کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو وہ کلمات تلاش کرتے ہیں، وہ الفاظ تلاش کرتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے معافی مل جائے۔ تو بہرحال یہ آیتیں ہیں جو ہے آدم علیہ السلام کی خلقت وغیرہ اس کا تذکرہ ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں اعلان فرماتے ہیں کہ اب جتنے بھی انسان ہیں وہ زمین میں ہی پیدا ہوں گے، اور یا تو تم میرے پاس ہدایت کو لے کے آؤ، جو میرے پاس ہدایت کو لے کر کے آئے گا تو اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے، اور جو کفر کرے گا اور میری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ چوتھا رکوع ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جو ہے اس کو کور کریں گے۔ تب تک کے اجازت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا حامی، ناصر اور مددگار ہو، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور ہم سب کے لیے دعائیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ رمضان کے آخر میں بنگلہ دیش میں اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں سیلاب آئے، ایک نہیں کئی ہوا کے طوفان آئے، ہوا کا طوفان آیا۔ اب ہوا کا طوفان آتا ہے تو اس سے تیز بارش بھی ہوتی ہے، جو ہے بارش سے بسا اوقات سیلاب سے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جو تیز ہوا کے طوفان سے نقصان ہوتا ہے۔ تو رمضان کے آخر میں بھی آئے سائیکلون ایمپن کے نام سے جو ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ پچھلے چند دنوں کے اندر، اسی مہینے کی ابتدا میں جو ہے پچھلے چند دنوں اسی ہفتے کے اندر اندر اور جو ہے سیلاب آئے۔ ہندوستان کے کئی علاقے جو ہے، انڈیا کے کئی علاقے اس میں جو ہے تباہ ہوئے، بہت سے گھروں کی چھتیں ٹوٹ گئیں، بہت سے گھروں کا جو ہے ساز و سامان ختم ہو گیا، بہت سو کے جو ہے مطلب یعنی یہاں تباہی جو ہے بہت بری طریقے سے ہے۔ تو ایک تو وہاں پر لاک ڈاؤن، کرونا کا معاملہ، اوپر سے حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو ظلم زیادتی وہ الگ، اور اوپر سے یہ پھر جو ہے طوفان وغیرہ، تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے ہمارے سپورٹ کی اور ہمارے تعاون کی۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کوکن کا جو علاقہ ہے وہاں پر سائیکلون کوکن کے نام سے جو ہے، اس کے لیے ہم خصوصی طور پر کل آپ کے سامنے اپیل پیش کریں گے۔ کل سے مراد جو ہے یہ ٹیوزڈے کا دن، منگل کا دن، اور 9 تاریخ ہوگی، جون کی 9 تاریخ ٹیوزڈے کا دن، کل شام میں۔ اگر آپ یہ ریپیٹ دیکھ رہے ہیں تو یہ بس سمجھ لیں، تاریخ سے اندازہ لگا لیں کہ ٹیوزڈے 9 جون کو کل شام میں 8 بجے سے رات کے 11 بجے تک کے وہ اپیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر یہی ایمرجنسی پاکستان میں آئی ہوتی تو ابھی تک بے شمار لوگوں کا سپورٹ آ چکا ہوتا، لیکن چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے تو اس لحاظ سے لوگوں کا سپورٹ نہیں آیا۔ کل ہم ایمرجنسی طور پر آپ کی خدمت میں یہ اپیل پیش کریں گے، جس میں انگلینڈ کی 7 مسجدیں، 7 مسجدوں کے ممبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ 7 مسجدیں کوکن کے علاقے کی کمیونٹی کی ہیں۔ کوکن جو ہے یہ ایک کمیونٹی کا نام ہے، کوئی سیکٹ یا گروپ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک کمیونٹی کا نام ہے، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، جیسے بنگلہ دیشی ہیں یا گجراتی ہیں یا پنجابی ہیں یا تامل ہیں، تو اسی طرح کوکن جو ہے وہ ایک کمیونٹی کا نام ہے۔
تو یہاں پر جو ہے اس کمیونٹی کی UK میں 7 مسجدیں ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے ہم یہ اپیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے سپورٹ کریں گے۔ مجھے پتہ ہے رمضان میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے سپورٹ کیا ہے جو ہے، لیکن اب یہ ایک نئی ایمرجنسی ہے، اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ اقرا بنگلہ پر بھی اپیل ہوگی، جو بنگلہ دیش میں جو سائیکلون کے حالات ہیں اس کے اوپر ہوگی، اور اقرا اردو میں ہم ہندوستان کے لیے کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بڑھ چڑھ کر کے سپورٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ الخیر، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔